تم ایک مچھلی کی طرح ہر دفعہ انویسٹیگیٹرز کے ہاتھ سے بچ جاتے ہو۔ تمہاری چھوٹی چھوٹی حرکتیں بظاہر معمولی لگتی ہیں، لیکن جب وہ مل جاتی ہیں تو ایک طوفان برپا کر دیتی ہیں۔ یہ لفظ تھے مناچہری کے، جو تہران کی سب سے بدنام سیاسی جیل کا انچارج تھا، اور سامنے بیٹھا ہوا شخص تھا وہ جو 1963 سے 1972 تک بار بار اینٹی گورنمنٹ سپیچز اور عوام کو رجیم کے خلاف انسائٹ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا جا چکا تھا۔ اس وقت ایران میں خوف کا نظام تھا۔ ایک ایجنسی جس کا نام تھا سیواک، یہ 1957 میں امریکہ اور اسرائیل کی سپرویژن میں بنائی گئی تھی۔ اس کا کام تھا صرف ایک، ہر اس شخص پر نظر رکھنا جو شاہ کے خلاف بولتا ہو۔ سیواک کے ایجنٹس نے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر کے رکھ دی تھیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ سالوں تک سرویلنس کرنے کے باوجود وہ شخص ان کے لیے مسٹری بنا رہا۔ ایک دن اس پر بومب اٹیک ہوا، اتنا شدید کہ اس کا ایک بازو ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا، اس کے لنگز اور ووکل کارڈز زخمی ہو گئے اور آواز ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ اور پھر یہ شخص اٹھا اور تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا اس کا نام، جو تھا آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی، the man who rose from pain and ashes to become Iran's supreme leader۔ ایران اسرائیل وار کے دوران یہ نام ہر جگہ گونجتا رہا۔ امریکہ کی طرف سے وارننگ آئی کہ اسرائیل ان کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، اور اسرائیلی آفیشلز کا بھی کہنا تھا کہ ان کو اسیسینیٹ کرنے کی پلاننگ تھی، لیکن چانس نہیں ملا۔ کوشچن یہ ہے کہ اسرائیل 86 ایئر اولڈ خامنائی کو کیوں ٹارگٹ کرنا چاہتا تھا، اور ان کی ایران میں اتنی امپورٹنس کیوں ہے؟ شاید آپ میں سے بہتوں نے 1989 کی وہ ہسٹوریکل ایرانین میٹنگ کی ویڈیو دیکھی ہو جہاں سید علی خامنائی کو ایران کا سپریم لیڈر الیکٹ کیا گیا تھا۔ یہ ایک شاکنگ اور ایموشنل مومنٹ تھا، کیونکہ شروع میں خامنائی نے یہ ذمہ داری لینے سے کلیئرلی منع کر دیا تھا۔ خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید۔ مگر جب ووٹنگ ہوئی سب کی نگاہیں ان پر رک گئیں اور وہی سپریم لیڈر بن گئے۔ صرف 2 منتھس پہلے امام خمینی نے ان کو اپنا سکسیسر ڈکلیئر کیا تھا، جبکہ پہلے سکسیسر آیت اللہ منتظری کو پولیٹیکل پلورلزم کو ایڈوکیٹ کرنے کی وجہ سے ڈسمس کر دیا گیا۔ پھر امام خمینی کی ڈیتھ کے بعد اسمبلی نے کانسٹیٹیوشن امینڈ کر کے ان کو سپریم لیڈر بنا دیا، کیونکہ اس وقت وہ نہ تو مرجائے تقلید تھے اور نہ ہی آیت اللہ، اور جسٹیفیکیشن یہ دی گئی کہ سپریم لیڈر should be aware of the times rather than driving authority solely from religious qualification۔ ٹائٹل آیت اللہ بیسیکلی ایک آنوریفک ہے جو بڑے اسکالرز کو دیا جاتا ہے، مطلب سائن آف گاڈ، اور مرجع کا مطلب ہے ایک لیونگ اسکالر جن کی ریلیجیس رولنگز فالو کی جاتی ہیں۔ آج کل سب سے مشہور لیونگ مرجعز ہیں آیت اللہ سستانی عراق میں اور آیت اللہ خامنائی ایران میں۔ علی خامنائی 1939 میں ایران کے سٹی مشہد میں پیدا ہوئے۔ ان کے فادر سید جواد خامنائی ایک مشہور اسکالر تھے۔ خاندان اصل میں آذربائیجان سے تھا۔ خامنائی 8 سبلنگز میں دوسرے نمبر پر تھے۔ 2 برادرز بھی علماء بنے، جبکہ ایک بہن اور بیٹی بعد میں ایرانین گورنمنٹ کے کرٹیک بن گئے۔ لینیج کے مطابق خامنائی کا سلسلہ امام زین العابدین تک جاتا ہے۔ 2007 میں ان کی ڈیتھ کی ریومرز بھی پھیل گئی تھی۔ 2014 میں پروسٹیٹ سرجری ہوئی اور 2022 میں انٹسٹائن سرجری۔ ایجوکیشن کی بات کریں تو 4 سال کی ایج پہ ان کا قرآن سیکھنا سٹارٹ ہوا۔ مشہد کے حوزہ میں انہوں نے انیشل ایجوکیشن لی، پھر نجف گئے۔ 1958 میں وہ قم گئے جہاں انہوں نے امام خمینی کے انڈر تعلیم حاصل کی۔ یہاں سے خامنائی کا انٹرسٹ پالیٹکس میں بڑھنے لگا۔ لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ خامنائی صرف ایک پولیٹیشین نہیں بلکہ ایک پوئٹ اور رائٹر بھی ہیں۔ انہوں نے اسلامک تھاٹ، تفسیر اور سیاست پر ڈزنز آف بکس لکھی ہیں۔ ان کو پرشین اور عربک پوئٹری کا بہت شوق ہے، اسپیشلی حفیظ اور سعدی کو پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ یہ ان کی ایک سافٹر سائڈ ہے جو عام طور پر سامنے نہیں آتی۔ پرسنل لائف کی بات کریں تو ان کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ تہران میں بیت رہبری کمپاؤنڈ میں رہتے ہیں جہاں 500 سٹاف ممبرز ہیں جو کہ موسٹلی سیکیورٹی اور آرمی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آفیشلی ان کے لائف سٹائل کو سمپل کہا جاتا ہے، عام کھانا کھانا، سمپل کپڑے پہننا اور پبلک اپیرنسز میں ماڈسٹ رہنا۔ لیکن کرٹیکس کے مطابق ان کے پاس ملٹیپل پیلیسز،
ہارسز، جیٹ اور انٹیک کلیکشن آف سٹکس ہیں۔ ایران کے لوگ ان سے بہت عقیدت رکھتے ہیں۔ لوگ ان کی چھوٹی سی چیز کو سیکرٹ سمجھتے ہیں۔ وہ جس شوگر پاٹ سے چائے پیتے ہیں اسے لوگ برکت کا ذریعہ سمجھ کے کس کرتے ہیں۔ یہ وہی لیڈر ہے جنہوں نے امریکہ کو گریٹ سیٹن کہا اور اسرائیل کے خلاف ہمیشہ ریزسٹنس کا پرچم اٹھائے رکھا۔ اینا همه قدرت مداران عالم و مستکبران عالم به خصوص شیطان بزرگ و آمریکا بدانند ملت ایران به هیچ قدرتی باج ندارد۔ سیریا میں بشار الاسد ہو، لبنان میں حزب اللہ یا فلسطین کے ریزسٹنس گروپ، سب کے لیے خامنائی ایک اسپرچول اور پولیٹیکل سپورٹ ہے۔ ان کا ایک اور پازیٹیو پہلو ہے ویلفیئر پروجیکٹس۔ ستاد اجرائیہ فرمان حضرت امام کے ذریعے خامنائی نے بلینز آف ڈالرز ہاسپٹلز، سکولز، پور فیملیز کی سپورٹ کے لیے ایلوکیٹ کیے۔ اسے ایران کا سب سے بڑا چیریٹی نیٹ ورک مانا جاتا ہے، لیکن رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق یہ خامنائی کے ملک کے فائنانس کو کنٹرول کرنے کا ایک ٹول ہے۔ خامنائی نے اپنے ٹینیور میں ملٹیپل فتواز دیے۔ انہوں نے صحابہ اور امہات المومنین کی توہین کو حرام قرار دیا، زنجیر زنی کو حرام کہا اور 2012 میں نیوکلیئر بوم کو بھی حرام ڈکلیئر کیا کیونکہ اس سے انوسنٹ سویلینز کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ سپریم لیڈر بننے سے پہلے آیت اللہ خامنائی 1979 میں انٹرم گورنمنٹ کے ڈیپٹی ڈیفنس منسٹر بھی بنے۔ 1981 میں پریزیڈنٹ محمد علی رجائی اور پرائم منسٹر محمد بونر کی اسیسینیشن کے بعد خامنائی کو پریزیڈنٹ بنا دیا گیا اور 1989 تک وہ ایران کے پریزیڈنٹ رہے۔ ایران عراق وارز کے ڈیز میں ایک بہت فیمس سین ہے۔ خامنائی سولجرز کے درمیان فرنٹ لائن پر کھڑے ہو کر ان کو انسپائر کرتے ہیں۔ یہ تصویر ایران کے یوتھ کے لیے ایک سمبل بن گئی کہ لیڈر بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اپنے ٹینیور میں سپریم لیڈر کو براڈر پاپولیشن اور اپنے پریزیڈنٹ سے بھی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی کنزرویٹو اور اینٹی ویسٹ پالیسیز کی وجہ سے ان کے کلیشز ہوئے پریزیڈنٹ رافسنجانی اور پریزیڈنٹ محمد خاتمی سے۔ احمدی نژاد کو جو کہ ایران کے 6 پریزیڈنٹ تھے، سٹارٹ پہ خامنائی کے کلوز تھے لیکن بعد میں ان کا بھی فاصلہ بڑھ گیا۔ احمدی نژاد کے 2009 ری الیکشن کنٹروورسی سے ایران میں میسو پروٹیسٹ ہوئے جو ایرانین ریولوشن کے بعد سب سے بڑے پروٹیسٹ تھے اور سپریم لیڈر کی ہارش کریک ڈاؤن کی وجہ سے ختم ہوئے۔ اسی طرح 2015 میں ماڈریٹ پریزیڈنٹ حسن روحانی نے ورلڈ پاورز کے ساتھ مل کر ایک لینڈ مارک نیوکلیئر ڈیل سائن کیا، لیکن خامنائی نے براڈر ریفارمز کو ریجیکٹ کر دیا۔ نومبر 2019 میں بھی ایران میں پروٹیسٹ ہوئے جہاں کریک ڈاؤن میں 1500 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی اور پھر 2022 میں ماشا امینی کی ڈیتھ کے بعد پروٹیسٹ پھیل گئے جو منتھس تک چلتے رہے۔ لیکن ایک چیز کلیئر ہے، خامنائی نے اپنے آئیڈیالوجی اور ریزسٹنس کے ذریعے اسرائیل اور امریکہ کو ہمیشہ چیلنج کیا، ایران کی سائنس اور ٹیکنالوجی کو پروموٹ کیا، نینو ٹیکنالوجی، ڈیفنس اور نیوکلیئر ریسرچ میں ہیوی انویسٹمنٹ کی۔ آج بھی ان کو مسلم ورلڈ کا وائس آف ریزسٹنس کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کے لیے خامنائی ابھی بھی انیمی نمبر 1 ہے۔ The Supreme Leader of Iran, Ayatollah Khamenei, tweeted almost every day, "Death to Israel." The talks were merely a facade. کیونکہ ان کی فلسطین پالیسی کے مطابق ایران سیریا، لیبنان اور غزہ میں اینٹی اسرائیل گروپس کو سپورٹ کرتا ہے۔ ریسنٹ غزہ وار میں یہ گروپ ویک ہو گیا، لیکن اسرائیل کا ماننا ہے کہ جب تک خامنائی زندہ ہے تب تک تھریٹ بھی زندہ ہے۔